پریشان ہو کس وجہ سے؟ پیسے نہیں ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے. کیا تمہاری پریشانی کی وجہ اس لیے ہے کہ تمہاری بہن کو طلاق ہو گئی، یا تم خود ایک لڑکی ہو تو تمہیں طلاق ہو گئی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو بھرے مجمع میں ان کے چچا کے بیٹوں نے طلاق دی تھی. پریشان ہو، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں 3 مہینے تک کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. پریشان ہو، کیا تمہاری پریشانی کی وجہ جاب کا نہ ہونا ہے؟ تمہارا بزنس نہیں چل رہا؟ ایک جنگ کے دوران ایک صحابی آتے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، بھوک کی وجہ سے یہ حال ہے کہ ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم مبارک سے کپڑا اٹھاتے ہیں اور ان کو دکھاتے ہیں. ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے 1 پتھر باندھا ہے تو میں نے 2 پتھر باندھے. پھر بھی پریشان ہو، پھر بھی زندگی سے گلے شکوے ہیں تمہیں، پھر بھی اپنے مسائل تمہیں بہت بڑے لگتے ہیں، ناانصافی کر رہے ہو. ایک شخص جو اللہ کا پیغام دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے اس دنیا میں آیا، آزمائشوں نے اس کو گھیرا، بھوک نے اس کو گھیرا، لوگوں نے اس کو پتھر مارے، پھر بھی اس نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی. اپنے اوپر ہر آنے والی حالت پر صبر کیا، اچھی حالت پر شکر کیا، بری حالت پر صبر کیا. آفرز آئیں نان مسلمز کی طرف سے کہ چھوڑ دو یہ کام، یہ اللہ کی طرف بلانا، لے لو بادشاہت، جس لڑکی سے چاہے شادی کر لو. ٹھکرا دی. اللہ کی طرف سے آفر آئی کہ نبی، اگر آپ ہم سے یہ کہہ دیں کہ یہ احد کا پہاڑ ہمارے لیے سونے کا بنا دیا جائے تو ہم اس کو آپ کے لیے سونے کا بنا دیں گے اور پھر آپ کے ساتھ چلا بھی دیں گے. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں یا اللہ، میں تو اس حال میں رہنا پسند کروں گا کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں، اور دوسرے دن بھوکا رہوں تاکہ تیرے سامنے عاجزی کر سکوں. دونوں جہانوں کے سردار جو لائف سٹائل گزار کر گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے اچھی زندگی دی، پھر بھی گلے شکوے ہیں، پھر بھی ہائے ہائے ہے آپ کے گھروں میں، پھر بھی ناخوش ہو، سٹریس میں ہو دنیا کی چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے. یاد رکھنا، یہ دنیا کی حقیقت صرف اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے جو میرے اللہ نے بتا دیا آپ کو. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تمہارے پاس وقتی چیزیں آ جائیں گی، پیسے بھی آ جائیں گے، دولت بھی آ جائے گی، گاڑی بھی آ جائے گی، اور ایک اچھی بیوی بھی آ جائے گی، لیکن اس کی حقیقت کتنی ہے اور اس سے تم فائدہ کتنا اٹھا سکو گے؟ 100 سال، 200 سال، 100 سال بعد مر جاؤ گے، تمہاری ساری محنت تباہ ہو جائے گی. دنیا کے لیے مانگی گئی تمہاری وہ دعائیں جو اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی. دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھا لو گے 100 سال تک، لیکن 100 سالوں کے بعد وہ چیزیں یہاں ہوں گی اور تم کہیں اور ہوں گے. چھوڑو یار یہ دنیا کی فکریں، دنیا کی ٹینشن گزر جاتی ہے یار. لنگڑے لولے پہ زندگی گزر جاتی ہے، مر جاتا ہے، اپنے رب کے پاس چلا جاتا ہے. تم پہ بھی گزر جائے گی. کیوں ٹینشن لیتے ہو؟ کیوں سٹریس میں مبتلا ہو؟ اتنا بڑا رب ہے تمہارے پاس چاہنے کے لیے، محبت کرنے کے لیے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ جن کے پاس دنیا ہے اور ان کے پاس اللہ نہیں ہے، کیا خیال ہے تمہارا ان لوگوں کے بارے میں؟ اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور ان کے پاس صرف ایک حقیقی اللہ ہے جو اس دنیا کا خالق، مالک اور رازق ہے، اس کا تعارف ہے، اس کا یقین ہے، اس کے سہارے اپنی زندگی گزار رہا ہے، ایسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ کون سے شخص بننا چاہتے ہو؟ دنیا والے یا اللہ والے؟ چھوڑو یار، آزاد کرو خود کو دنیا کی غلامیوں سے، دنیا کی چاہتوں سے. ریلیکس رہو، ٹینشن فری ہو جاؤ، خوب اللہ کی عبادت کرو، چاہے دل چاہے چاہے دل نہ چاہے. چھوڑو، کوئی گناہگار نہیں ہو تم، اللہ والے ہو تم. اپنے آپ کو اتنا بڑا گناہگار مت سمجھو
کہ تم اللہ کی رحمت سے ہی مایوس ہو جاؤ۔ اپنے آپ کو اتنا کمزور مت سمجھو کہ اللہ کی جو چھوٹی چھوٹی عبادتیں ہم پر فرض کی گئی ہیں وہ بھی ہم سے نہ ہو پائیں ٹھیک سے، ڈھنگ سے، اور بوجھ لگنے لگے ہمیں۔ کوشش کرو گے؟ بس یہی چاہتا ہوں۔